اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ بال بیکا ہونا نہ ہونا یعنی کہ کوئی بھی نقصان نہ پہنچنا۔ پرستان میں بھی میری وہ حاضریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے سعد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی یعنی کہ بہت اصرار کیا، بہت ضد کرنا۔ دوسری پریوں نے بھی بہت محنتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی۔ بے مروتیاں یعنی کہ محبتیں ختم ہو جانا۔ پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحمت اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، یعنی کہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی: سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی: خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤ۔ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی یعنی کہ ایک ہی بیٹی، اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے۔ اول یعنی کہ پہلے تو مجھے دن رات وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، مکتب یعنی کہ سکول یا مدرسہ سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بنٹ پلاؤ مجھے خوب باتا ہے۔ بنٹ پلاؤ یعنی کہ جو سبز چنے کا پلاؤ بنایا جاتا ہے۔